اوورسیز پاکستانیوں نے جناب پیسہ پاکستان سے کھینچ لیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن ہو، ڈی ایچ اے ہو، کوئی اور سوسائٹیز ہوں، وہاں جو اوورسیز ہیں وہ نہیں آ رہے۔ تو اوورسیز اگر نہیں آ رہے بحریہ ٹاؤن میں تو پھر بحریہ ٹاؤن کا مستقبل تو ختم ہونے والا ہے، وہاں کاروبار ہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ آج اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ آج آپ کو ہم ایک اور بڑے اہم معاملے کے حوالے سے بتائیں گے جو بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہے، بحریہ ٹاؤن میں رہائش سے متعلق ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس کے مستقبل سے جڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک تو بہت بڑا ہے، بہت بڑی اسکیم ہے۔ ڈی ایچ اے سٹی جب سٹارٹ ہوا اس کے بہت عرصے کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی اناؤنس ہوا، پھر وہ بننا شروع ہوا، لیکن انفارچونیٹ ڈی ایچ اے میں اس طرح سے چیزیں نہیں بڑھ سکیں جو بحریہ ٹاؤن میں ہو گئیں۔ بحریہ ٹاؤن میں لوگ آنا بھی شروع ہو گئے، بزنس سٹارٹ ہو گئے، کاروبار ہو گیا، لوگوں کی رہائش ہو گئی، فیسلٹیز ہو گئی، اور آج بحریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کی نسبت بہت زیادہ آگے ہے۔ اچھا، ڈی ایچ اے کے دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو ڈی ایچ اے کا اپنا ایک پلان تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے پھر شہر کو ڈی ایچ اے سے ملانا تھا، وہ اپنے ایک پلان میں چل رہے تھے، لیکن بحریہ ٹاؤن کا اپنا ایک پلان ہے۔ اب ان دو جگہوں پہ لوگوں کی سرمایہ کاری قدرے زیادہ تھی، بحریہ ٹاؤن میں بھی اور ڈی ایچ اے میں بھی۔ ڈی ایچ اے میں قدرے ریٹ زیادہ رہے، بحریہ ٹاؤن میں کم تھے، لیکن اس کے بعد بحریہ ٹاؤن میں دھڑا دھڑ فائلیں اور فائل در فائل اور دو چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ آسمان پہ ریٹ گئے، پھر زمین پہ آئے، پھر تہہ زمین چلے گئے، تو اب یہ اسی طرح سے اوپر نیچے چیزیں چلتی رہیں۔ آج بھی اگر بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کا کمپیریزن کیا جائے تو بحریہ ٹاؤن میں ریلیٹیولی آبادی بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، بزنس باقی چیزیں بھی زیادہ ہیں، لیکن ڈی ایچ اے میں چیزیں سٹیبل ہیں۔ ڈی ایچ اے کے بھی ریٹ بہت اوپر گئے تھے جب پورے پاکستان میں چیزیں اوپر گئیں، لیکن وہاں سٹیبلٹی ریٹس کے حساب سے انٹل کہ وہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ آبادی نہیں ہے، لوگ آباد نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ ویسی نہیں ہے جیسی بحریہ ٹاؤن میں ہو چکی ہے۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ ان دونوں جگہوں پر، خاص طور پر ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن، ان میں اب اوورسیز پاکستانیز کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے اب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا کیا چھوڑ دیا ہے، محتاط ہو گئے ہیں، یا اگلے آنے والے وقت میں کریں گے۔ اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں اوورسیز ہی اوورسیز تھے پریکٹیکلی۔ وہ کراچی میں ان کی جہاں فیملی رہتی ہوں یا وہ نہیں بھی رہتے ہوں، وہاں رہتے ہوں، انہوں نے پاکستان میں پیسہ پارک کیا، پراپرٹی میں بڑی چیزیں، ڈی ایچ اے، ادھر ڈی ایچ اے فیز 8 میں ہم نے دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو اوورسیز ہیں انہوں نے یہاں پلاٹس لیے، چیزیں ہوئیں، نیچے گئیں، اوپر ہوئیں، اب بہت بہتر ہے، آباد ہو گیا اب تو ساری چیزیں، تو اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح بحریہ ٹاؤن میں بھی اور پھر ڈی ایچ اے سٹی میں بھی۔ یہاں اب بحریہ ٹاؤن میں جیسے میں نے عرض کیا، کمرشل اپارٹمنٹس، پلاٹس، گھر، دکانیں، ہر جگہ پر ایک بڑی طویل فہرست ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، جنہوں نے اپنی سرمایہ کاری کی اور اس سرمایہ کاری سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، میں اب ان دونوں چیزوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کر دوں۔ جہاں تک ڈی ایچ اے کی بات ہے، ڈی ایچ اے کی زمین آپ کو پہلے دن سے لیز ملتی ہے، بحریہ ٹاؤن میں ایسا نہیں۔ اب بحریہ ٹاؤن کے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد لیز کے آرڈر ہو گئے کہ بحریہ ٹاؤن پیسے دے دے، لوگوں کو لیز ہو جائے گی، یعنی یہاں بھی اب 2 نمبری نہیں۔ پہلے بھی آپ کی اگر کوئی فائل ہے، کوئی پلاٹ ہے، وہ آپ کا ہی ہے، اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر کیجئے گا نا۔ بحریہ ٹاؤن قبضہ ایسی کوئی چیز نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ ہوا۔ ہاں، لوگوں کو فائل ہوئی اور ان کو نمبر نہیں الاٹ ہوئے، یہ الگ۔ جب آپ کا نمبر الاٹ ہو گیا، آپ کا یہ چیز ہے، یہ ہے، تو انٹل کہ آپ نے کوئی قسطوں میں یا باقی چیزوں میں نہیں کیا، ادروائز آپ کا پلاٹ آپ کو محفوظ رہتا ہے۔ اس پہ بھی اوورسیز کو کوئی ایشو نہیں۔ اب جو ایشو آیا وہ اوورسیز کو تب آیا جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ سرمایہ کاری لوگ کر رہے ہیں، بڑا فلرش کر رہی ہے، ریل اسٹیٹ بھی، کنسٹرکشن انڈسٹری بھی، سب چیزیں۔ اچانک عمران خان کی حکومت کے جانے کی تیاری ہوئی اور 2-3 مہینوں میں اوورسیز نے پیسہ کھینچ لیا۔ جب اوورسیز نے پیسہ کھینچا، اب وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے، لین دین نہیں کر رہے تھے، انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے،
تو پھر چیزیں سلو ہونا شروع ہوئی. پاکستان میں تو مہنگائی بڑھتی گئی, لوگوں کے پاس پیسہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے, کسی نے 1 لے لیں گے, 2 لے لیں گے پلاٹ. باہر جو ہیں آپ بتائیں نا کہ 90 لاکھ سے زائد وہاں اوورسیز ہیں, تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہے تھے, چاہے وہ ان کا تعلق سندھ سے تھا, چاہے ان کا تعلق بلوچستان سے تھا, یا پنجاب سے, ایون KPK میں, کیونکہ سرمایہ کاری تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اثرات اب یہ ہوئے کہ وہ جو ایک پورا لمبا ٹینیور گورنمنٹ 16 مہینے PDM کی رہی, دین پھر اس کے بعد ایک نگران حکومت بڑی طویل آئی, اور ابھی نئی حکومت بھی آئی, تو تب بھی ابھی تک اوورسیز پاکستانی بہت لمیٹڈ تعداد میں, جو ایک سمارٹ بائر ہے, جس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, بائنگ کا ٹائم ہے, صرف اور صرف وہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سوچ رہا ہے. ادروائز پاکستان کے حالات, گورنمنٹ کے معاملات, عمران خان کے ایشوز, اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی پیچھے ہٹ گیا, جس سے بحریہ ٹاؤن میں اچھا خاصا نقصان. تو بحریہ ٹاؤن کے نقصان کی بڑی وجہ جو وہاں کریں گے کہ قیمتیں یوں آ رہی تھی, وہ اس لیے ایک طرح سے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے کہ اب کم از کم قیمتیں گریجولی بڑھیں گی. جب حالات پاکستان کے اچھے ہوں گے, ملک کے اچھے ہوں گے معاشی طور پر, تو یہاں بھی ہو جائے گا. اب ایمنسٹی کے معاملات تھے, وہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایمنسٹی نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ, اور ٹیکسز مزید اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے اب صرف اور صرف سمارٹ بائر آئے گا, یا وہ آئے گا جو ضرورت ہے, اینڈ یوزر جسے ہم کہتے ہیں, وہ آئے گا جس نے اپنا گھر بنانا ہے, جس نے اپنی دکان بنانی ہے, جس نے کاروبار کرنا ہے, وہ آ رہا ہے. چاہے وہ DHA ہو, چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہو, چاہے وہ باقی جتنے بھی سوسائٹیز یا ٹاؤنز یا ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہاں پر, اور یہی حال پورے پاکستان کا ہے. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے جب تک اس ملک میں گورنمنٹ کے حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں, جب تک یہاں ایک بہتر پالیسی ریئل اسٹیٹ سے متعلق, کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق نہیں آتی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد جو 100% آ رہی تھی, وہ ابھی سمجھ لیجئے کہ 20 to 25% چل رہی ہے, اس کے بڑھنے کے امکان نہ ہونے کے برابر. تو اگر یہ کوئی کہے کہ بحریہ ٹاؤن میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, یا بحریہ ٹاؤن کا اگلے 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. بحریہ ٹاؤن چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا پچھلے 1-2 سال میں وہاں پر بزنس پوائنٹ آف ویو سے کاروبار, یہ وہ ڈیلیورنس, سب چیزیں چل رہی ہیں, لیکن یہ گریجولی ہے. جیسے آپ فیز 8 DHA کو دیکھتے ہیں کہ وہ گریجولی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بالکل ایسے ہی یہاں بھی گریجولی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ قبل جو ہے وہاں دی پلیس, نیو پلیکس سنیما, معین خان اکیڈمی اور کریک وسٹا سب کچھ بنا ہوتا, لیکن لوگ نہیں رہتے تھے, ارد گرد کے گھر نہیں تھے وہاں پہ, گولف کلب سب کچھ تھا, لیکن لوگوں کی آبادی پچھلے 3 سے 4 سال سے شروع ہوئی, اور اب وہ بڑھتی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. یہی صورتحال بحریہ ٹاؤن میں بھی اب آئے گی کہ گریجولی چیزیں ہوں گی. اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو گیم چینجر ہے وہ ہے ملیر ایکسپریس وے. ملیر ایکسپریس وے جیسے مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے چیزوں میں تیزی آ جائے گی. یہی تیزی DHA سٹی کو بھی, اور یہی تیزی بحریہ ٹاؤن کو بھی ملے گی, لیکن فوری طور پر ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ کی رائے کیا ہے, ضرور آگاہ کیجیے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.